السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور اس وقت میں پڑھ رہی ہوں ظہر کی نماز۔ اس کے بعد میں تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کی، کیونکہ آج میں صبح نہیں کی تھی۔ تو کبھی میں صبح نہیں کرتی ہوں تو پھر دوپہر میں کر لیتی ہوں، یا پھر شام کو کر لیتی ہوں۔ جس وقت مجھے وقت ملتا ہے میں کر لیتی ہوں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ بزی رہتی ہوں تو نہیں بھی کرتی ہوں۔ تو آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا تلاوت کر لوں، تو میں نے تلاوت کیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ترجمہ تفسیر پڑھی، اس سے مجھے اچھا لگتا ہے۔ جب تک میں ترجمہ تفسیر نہیں پڑھتی ہوں مجھے سکون نہیں ملتا، میری عادت ہے، کیونکہ عربی تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، اس لیے ترجمہ پڑھ لیتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میں کیا پڑھی ہوں۔ اس سے دل جو ہے نا، دل میں بات اترتی ہے، اس لیے میں ترجمہ ضرور پڑھتی ہوں۔ تو تھوڑا سا بھی پڑھیں، اگر آپ ایک رکوع بھی پڑھ لیں یا 2-3 آیت بھی تلاوت کر لیں، اور اس کو ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کا دل جو ہے نرم اور ملائم ہو اور آپ کو ہدایت ملے۔ تو پہلے میں بھی اتنی پابند نہیں تھی، لیکن جب میں بیان سننا شروع کی، مولانا طارق جمیل صاحب کا میں بیان سننے لگی، اس سے میرا دل جو ہے نا بہت زیادہ نرم ہوا اور مجھے ہدایت ملی۔ کیونکہ پہلے اتنی باتیں مجھے پتہ نہیں تھی، بیسک سی باتیں پتہ تھی کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اس سے ثواب ہوتا ہے، لیکن بس گناہ اور ثواب کا پتہ تھا۔ لیکن جب آپ کے ساتھ زندگی میں جب آپ کا دل بدلتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، اور ان سے جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا جو ہے نا اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلے میں نماز کی بھی اتنی پابند نہیں تھی، بلکہ نماز کی اتنی اہمیت کا پتہ نہیں تھا کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک نماز اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، یہ سب علم نہیں تھا۔ کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تب تو کتابیں پڑھتی تھی، اسلامک کتابیں، تو اس سے کیا ہے نا کہ جب چھوٹی تھی تب سمجھ کر نہیں پڑھتی تھی، بس جو کیا کہتے ہیں سبق سنانا ہوتا تھا وہ یاد کر لیتی تھی، اس کے بعد مولانا صاحب کو سنا دیتی تھی۔ تو یہ سب جو ہے نا باتیں جو ہے بڑی ہونے کے بعد سمجھ میں آیا، جب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تب سمجھنا شروع کی۔ کیونکہ اس عمر میں جو ہے نا میچورٹی آ جاتی ہے، اور جب آپ ٹین ایج ہوتے ہیں تو اس وقت آپ دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت لگتا ہے کہ بس دنیا میں جو ہو رہا ہے، فیشن ہو رہا ہے، اس کو اپنائیں، یہ کریں وہ کریں۔ اس عمر میں جو ہے اپنے من کی کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو میں بھی ویسے ہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے جب میری شادی ہوئی، میرے بچے ہوئے، تو پھر میں چینج ہونا شروع ہو گئی۔ پھر جو ہے انٹرنیٹ آیا تو اس سے کیا ہوا کہ فرق پڑا، بیان سننا شروع کی۔ پھر دھیرے دھیرے رجحان آیا کہ نماز نہیں پڑھ رہی، کبھی پڑھتی تھی کبھی نہیں پڑھتی تھی، ریگولر پابندی کے ساتھ تو نہیں پڑھتی تھی۔ پھر کبھی تنہائی میں جیسے ٹائم ملتا تھا بیٹھتی تھی تو سوچتی تھی کیا زندگی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا تھا دل میں۔ تو پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ہدایت کی طرف لا رہے تھے، تو میں سوچنا شروع کر دیتی تھی۔ میں غور فکر والا مائنڈ تھا میرا، تو میں غور فکر کرتی تھی کہ یہ کیا ہے، کیسی زندگی ہے کہ رات ہو رہی ہے صبح ہو رہا ہے، کھانا پینا سو جانا، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی کچھ اور ہے جس میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے، جیسے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو پھر میں بیان سنتے سنتے جو ہے میرا دل بدلا، تو پھر میں نماز پڑھنا شروع کی۔ پھر 5 وقت کی نہیں ہوتی تھی پھر بھی میں پڑھتی تھی، بیان میں سنتی تھی کہ اگر دل نہ چاہے تب بھی آپ جو ہے نماز کے لیے کوشش کریں، اگر قضا ہو رہی ہے پھر کھڑے ہو جائیں، ایک ٹائم کا ہو رہا ہے تو ایک ٹائم کا ہی پڑھیں، 2 ٹائم کا ہو رہا ہے تو 2 ٹائم کا پڑھیں۔ اس طریقے سے دھیرے 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 آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو ماشاءاللہ سے میں بھی ایسا ہی کی۔ تو الحمدللہ ابھی تو میں ریگولر پڑھ رہی ہوں۔ تو جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں تو میں آج آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ آپ بھی استغفار پڑھیں۔ مجھے بھی استغفار پڑھنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا۔ تو جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں تو استغفار لازمی پڑھتی ہوں، کیونکہ پہلے جب نماز کی پابندی نہیں تھی تو تسبیح بھی میں نہیں کرتی تھی، اور الگ سے بیٹھ کے کوئی بھی تسبیح نہیں کر پاتا۔ جب تک کہ آپ کی نماز کی پابندی نہیں ہوگی آپ تسبیح نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، چلتے پھرتے کچھ تسبیح آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کا دھیان دین کی طرف ہوگا تبھی آپ سے تسبیح بھی ہو پائے گا۔ تو تسبیح بہت زیادہ لازمی ہے۔
کیونکہ ہم لوگ دن بھر میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص کر استغفار کی تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے گناہ جو ہیں اس سے بالکل مٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور ہم سب کو معاف کرتے رہتے ہیں استغفار کی تسبیح سے۔ تو استغفار کو بالکل ایسے پکڑ لیں کہ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ استغفار کو بالکل لازمی پکڑ لیں، 100 مرتبہ بھی کم از کم پڑھیں۔ ویسے تو مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں 500 دفعہ بھی پڑھ لیتی ہوں، میں 5 نمازوں میں پڑھتی ہوں۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو آرام مل جائے گا، کیونکہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ کر کے پڑھیں گے تو 500 دفعہ ہو جائے گی، تو کم از کم 100 مرتبہ بھی پڑھنا اتنا فائدہ مند ہے، تو 500 دفعہ پڑھیں گے تو کتنا فائدہ مند ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو فائدہ مجھے ہوا وہ تو یہی ہوا کہ میں پہلے بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی تھی، فائنینشیل پرابلم میں بہت زیادہ ٹینشن ہوتا تھا، اس کی وجہ سے ڈپریشن محسوس ہوتا تھا، انزائٹی فیل ہوتا تھا۔ اس سے مجھے استغفار سے پہلے تو دماغ ریلیکس ہوا، دل ریلیکس ہوا، اس کے بعد پھر فائنینشیل پرابلم بھی کم ہو گیا، مطلب جو نہ کے برابر مطلب ہو گیا۔ ابھی بھی ہے پریشانی، لیکن وہ جو مین پریشانی تھی وہ ختم ہوئی۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جن کو بھی فائنینشیل پرابلم ہے، پیسوں کی تنگی ہے، اس سے استغفار سے ہی حل ہوگا۔ ہم لوگ استغفار کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، شیطان ہمیں اتنا گمراہ کر دیتا ہے، ایک دم چھوٹا کر کے دکھاتا ہے کہ استغفار کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو آپ بالکل یقین کے ساتھ اس کو دل میں جگہ بنائیں کہ استغفار کی طاقت کو آپ نہیں جانتے۔ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مسئلے کو حل ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے، کیونکہ میرا یہ یقین ہے، کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے آج جو ہے شیئر کر رہی ہوں۔ تو میری بہنوں جو بھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں ضرور پڑھیں، بھائی بہن جو بھی ہیں سب پڑھیں، اور استغفار کو ضرور پڑھیں۔ استغفار سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ تو میں اپنے یقین سے بتا رہی ہوں۔ تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔